تحفہ درود و سلام، یہ موضوع ہے ہماری گفتگو کا۔ وہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، وہ تحفہ جو ہمارے نصیب جگمگا دیتا ہے، وہ تحفہ جو ہماری خطائیں بخشوا دیتا ہے، وہ تحفہ جو ہمارے غم دور کر دیتا ہے، وہ تحفہ جو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، وہ تحفہ جو خوشیاں لاتا ہے، وہ تحفہ جس کی برکتیں ختم ہی نہیں ہوتی، درود و سلام۔ اس پر گفتگو جاری ہے۔ میں نے آپ کو آیت کے حوالے سے کچھ بتایا، میں مزید ذکر کروں گا۔ آیت شروع ہوئی ہے انا کے لفظ سے، قطعیت ہے اس میں، یعنی یہ قطعی بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ یصلون، یصلون علی النبی کے الفاظ ہیں نا، یصلون، یہ صیغہ مضارع کا بتایا گیا گرامر کے حوالے سے۔ اس میں دوام و استمرار، کیا مطلب؟ ہمیش ہمیش، جس کو کہتے ہیں نا آپ فار ایور، ہمیشہ کے لیے، آلویز کا لفظ کہتے ہیں۔ یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود بھیجتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کہ کبھی کیا کبھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جانتے ہیں اول و کریم بلا ابتداء و آخر و کریم بلا انتہاء۔ اللہ تعالیٰ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ، ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے فعل۔ یہ گرامر کے حوالے سے دو الگ لفظ ہیں، تو ان کے معنی میں بھی تھوڑا سا فرق۔ فعل میں جوارح سب شامل ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے۔ تو کیا مطلب؟ کائنات نہیں تھی، کائنات نہیں ہوگی۔ کائنات کو فنا ہو سکتی ہے، کائنات نہیں تھی، اللہ تھا۔ کائنات نہیں ہوگی، اللہ ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالی بھیجتا ہے، اور اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ایک ہی صلات، یعنی ایک ہی مرتبہ درود اگر ہو تو اس کی بھی کوئی فضیلت کم نہیں کی جا سکتی، بہت فضیلت اس کی اگر ایک مرتبہ بھی ہو۔ لیکن یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ ہم سب چاہیں گے کہ اللہ کی ایک رحمت مل جائے، ہم پر نظر کرم ہو جائے، ہم پر مہربانی ہو جائے ایک ہی بار۔ وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ اگر میں کسی عقل مند سے کہوں کہ ساری مخلوق کی، جتنی مخلوق ہے ان کی تمام نیکیاں تیرے صحیفہ اعمال میں، نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صلات تجھ پر نازل ہو جائے؟ دونوں میں سے بتاؤ کیا چاہو گے؟ تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صلات اگر مجھ پر نازل ہو جائے، خواہ ایک ہی مرتبہ، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس کا بدل کوئی چیز نہیں، اس کے مثل، اس جیسی بھی کوئی چیز نہیں۔ تو اب اندازہ کیا جائے، ہم ایک کے لیے یہ کہیں کہ تمام مخلوق کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ہوں، میں اس سے زیادہ چاہوں گا کہ اللہ کی ایک صلات مجھ پر نازل ہو جائے۔ تو جس ہستی پر مسلسل ہمیشہ ہمیشہ صلات ہو رہی ہے، اس کی شان کا میں اور آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ ان کے مرتبہ و مقام کا کیا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟
بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شان والے ہیں، ان کی شان کو میرے رب کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ تو ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اب مخلوق کو سوچنا چاہیے کہ ہر ایک کو رب نے شامل نہیں فرمایا اس حکم میں، فرمایا صرف مومن، اہل ایمان، ایمان والوں کو فرمایا۔ تو مومن کو تو ناز کرنا چاہیے اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر، کہ اسے اس فعل کی، اس کام کی سعادت دی گئی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اہل احسان کو نہیں پکارا، جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو نہیں، کہ وہ لائق ہی نہیں، یا ایھا الناس بھی نہیں، صرف فرمایا اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنو۔ حضرت امام بخاری جنہوں نے حدیث شریف کی کتاب مرتب کی، صحیح بخاری شریف، اس کی کتاب تفسیر میں وہ حضرت ابو العالیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و ثنا فرماتا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ کہ وہ آپ کے شایان شان دعا کر کے خود برکت پاتے ہیں اور رب کی رضا پاتے ہیں۔ تفسیر جلالین کے حاشیے میں عارف ساوی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلق، یعنی کائنات میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے پیارے، اور محبت رحمت، یعنی وہ رحمت کا مرکز سمجھ لیں، منبع سمجھ لیں، اللہ کی رحمت ان پر اور ان کے ذریعے، ان کے واسطے سے تمام کائنات پر۔ اللہ کی وہ رحمت جو آپ کی تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یوں آپ کی رحمت اللہ کریم کی رحمت کے تابع ہو کر ہر شے کو شامل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، تو اللہ کی رحمت کے تابع ہو گئی حضور کی رحمت، اور پھر ساری کائنات کو ملی ہے، شامل ہو گئی۔ اور درود و سلام تمام رحمتوں کا محل کہہ لیں اور تجلیات کا منبع کہہ لیں۔ یہ درود و سلام وہ عمل ہو گیا کہ میں نے درود و سلام پڑھا تو سمجھیے میں نے سب نے کیا کر لی، میں نے سب کچھ پا لیا۔ میں آپ کو شروع میں حدیث سنا چکا ہوں کہ یہ ایک کام وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے کتنی سعادت، کتنی برکت کا موجب ہے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لفظ کہاں پوری حقیقت بیان کرتے ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتنی بڑی عزت اور سعادت ہے۔